تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں اور اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے فارسی شاعر گزرے ہیں۔ وہ مسجد میں آئے تھے اور ان کی چپل چوری ہو گئی۔ جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں اچھا خاصا مسلمان نمازی مسجد میں آتا ہے، نماز کے بعد وہ باہر نکلتا ہے تو وہ چپل کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے چور، ان کو چور کہیں یا ڈاکو، جو اللہ کے گھر پہ آ کر بھی اس حرکت سے باز نہیں آتے۔ کل ہی ایک بچہ آیا تھا کچھ چیز دینے کے لیے، نماز عشاء اس نے پڑھی پرسوں، اور باہر وہ میری ملاقات کے لیے کھڑا تھا تو وہ چیز مجھے دے رہا تھا۔ میں نے کہا آپ کی چپل کہاں ہے؟ کہا وہ چوری ہو گئی، میں مسجد میں نماز کے لیے گیا تھا، باہر آیا تو چپل نہیں ہے۔ بچہ اپنی چپل بھول گیا، وہ چیز مجھے جو امانت تھی وہ دینے کے لیے کھڑا تھا۔ اب آپ دیکھیں بعض دوست احباب تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مسجد میں جاتے ڈر لگتا ہے۔ ہم نے کہا ڈر کس چیز کا؟ کہ چپل پہن کر جاتے ہیں، بعد میں نکلتے ہیں وہ چپل ہمیں ملتی نہیں ہے۔ یعنی اتنا مسجد سے بدظن کر دیا گیا، بدگمان کر دیا گیا کہ مسلمان نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کی چپل چوری ہو رہی ہے مسجد کے اندر سے۔ انہیں اتنا بھی ذرا خوف اور ڈر نہیں ہے۔ بڑے تو ہیں، چھوٹے بھی اس کے اندر ملوث ہیں۔ جیسے میں نے کچھ عرصہ پہلے یہ بات بتائی تھی کہ ایک ماں نے بچے کو کہا کہ آپ نئے جوڑے اور چپل مسجد سے لے کر آنا۔ اب وہ اپنے لیے لے کر آیا، اگلے جمعے ماں نے پھر تیار کیا کہ آپ اپنے بھائی کے لیے بھی ایک جوڑا چپل لے کر آنا۔ تو وہ جمعے میں بالکل دوسری رکعت یا ایک رکعت ہونے کے بعد مسجد میں اس طرح کے حملے کرتے ہیں اور پھر وہ چپل اٹھا کر نکل جاتے ہیں سجدے سے پہلے سلام پھیرنے سے کچھ وقت پہلے ہی وہ چپل لے کر نکل جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں بچے کی تربیت کون کر رہی ہے؟ ماں کر رہی ہے کہ اپنے لیے بھی چپل لانا اور تمہارا ایک چھوٹا بھائی ہے اس کے لیے بھی چپل وہاں سے لے کر آنا۔ 10-12 سال کی عمر ہے، اور پھر انہوں نے وہ حرکتیں بھی کی، لوہا انہوں نے باقاعدہ چوری کی اور اس پر وہ پکڑے گئے۔ تو مسجد سے چوری ہو رہی ہے۔ پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ شادیوں میں سالے جو ہوتے ہیں وہ چپل چوری کرتے ہیں دولہا صاحب کے، لیکن مسجد میں معلوم نہیں کون سے سالے آ گئے اور کس کے سالے آ گئے کہ مسجد سے وہ ہماری چپلیں لے جا رہے ہیں۔ تو یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں آئے، نماز پڑھ کر جانے لگے، چپل ڈھونڈا تو چپل مل نہیں رہی ہے۔ باہر نکل گئے، چلتے گئے ننگے پاؤں۔ اپنے زمانے کے ولی، شاعر، فارسی، بڑے بڑے بادشاہان جن کے شہر کے اندر سے نصیحت اور سبق حاصل کیا کرتے تھے، اور انہوں نے دیکھا آگے سے ایک معذور آ رہا ہے جس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں۔ اچانک دل میں چوٹ لگی اور کہا کہ اللہ نے اسے دونوں پاؤں سے محروم کر دیا، مجھے تو اللہ نے دونوں ٹانگیں دی ہیں، میں چل تو سکتا ہوں کم از کم۔ یہ اللہ بعض اوقات اپنے ولیوں کی اس طرح رہبری اور رہنمائی بھی کرتے ہیں۔